السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سلیمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزرٹ کنگ۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنے والا ہوں، آپ تھوڑی دیر سوچ لیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ فرض کریں آپ کسی ساحل سمندر پر موجود ہے اور یہاں پر آپ کو ایک میسیج لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ آگے مت جاؤ، اس ایریے سے آگے خطرہ ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میسیج اس پانی کے لہروں نے خود بخود ریت پر لکھ دیا ہے، تو کیا آپ اس پر یقین کر لیں گے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ صرف ایک میسیج نہیں بلکہ انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن ہمیشہ انٹیلیجنس سے آتی ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل سوچ ہوتی ہے، یہ خود بخود نہیں آ سکتی۔ تو اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انسانی جسم کے اندر موجود ڈی این اے کے اندر موجود انفارمیشن جو کہ کمپیوٹر پروگرام کے کوڈ کی شکل میں ہوتی ہے اور ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے جسم کو ہر لمحہ گائیڈ کرتی ہے کہ انسان کے بچے کو انسان کا بچہ بننا ہے، نہ کہ کسی جانور کا، اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کا قد اور اس کے بال دوبارہ کس رنگ کے نکلیں گے، کیا یہ سب کچھ خود بخود اتفاق سے قدرتی طور پر انسانی جسم میں آ سکتا ہے؟ جیسے کہ آج کل کے ایتھیسٹ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ کیا آپ کا دل اور کامن سینس اس بات پر اتفاق کرتی ہے؟ یہ بالکل بھی امپاسبل ہے۔ کمپیوٹر پروگرام 0 اور 1 کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ اس کے ہارڈ ویئر کو بتاتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی جسم کے ہر سیل کے نیوکلیس کے اندر کمپیوٹر پروگرامنگ کی طرح بہت لمبا اور مشکل ترین کوڈ پروگرامنگ کی شکل میں ہوتا ہے، جو کہ خود سے لکھا ہوا ہم اپنے ماں باپ سے ڈی این اے کوڈ کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔ یہ 3 بلین الفاظ جتنا لمبا کوڈ ہوتا ہے، اور یہ اتنا لمبا کوڈ ہے کہ اگر کسی کتاب میں ہم اس کو محفوظ کرنا چاہیں تو اس کو لکھتے لکھتے 60 سال کا عرصہ لگ جائے گا، اور یہ تقریباً 70 میٹر اونچی کتاب بنے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس اس ڈی این اے کا کوڈ ہی موجود نہ ہو تو اس کو لکھنا تو دور کی بات، اس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ یہ انسان کے سوچ کے بہت آگے کی چیز ہے، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً ایک طاقتور برین موجود ہے، کیونکہ جب انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے تو تب ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں شروع ہوتی ہے، اور اگر ہمارے جسم میں ایک سیل ختم بھی ہو جائے تو اس کی کاپی دوسرے سیل کے اندر تیار ہو جاتی ہے، یعنی یہ کوڈ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جیسے کمپیوٹر پروگرامنگ کے کوڈ 0 1 ہوتی ہے، تو ڈی این اے کوڈنگ دراصل 4 کوڈ کے اندر ہوتی ہے، جو کہ ACGT کے نام سے ہوتی ہے۔ یہ دراصل 4 کیمیکل ہوتے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہر ایک کمانڈ جسم کو کیسے دینا ہے، اور اس انفارمیشن کو اگلے نسل میں منتقل کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ ڈی این اے پر ریسرچ کرنے والے رچرڈ ڈاکن کا یہ ماننا ہے کہ ایک انٹیلیجنس برین اس کے پیچھے موجود ہے، جو کہ خدا کی موجودگی کی سب سے بڑی دلیل ہے، کہ اس کمپلیکس پروگرام کا ایک پروگرامر موجود ہے جس نے یہ سب لکھا اور ہمیں اپنا پہچان کروانے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ انٹیلیجنٹ برین یا پروگرامر کون ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے دیا کہ اللہ نے کس چیز سے تمہیں بنایا؟ نطفے سے بنایا، اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس آیات مبارکہ میں اندازے کے لیے لفظ قدر کا استعمال ہوا ہے، جس کا انگریزی میں مطلب بنتا ہے ترتیب دینا یا پروگرامنگ کرنا۔ کیا یہی ڈی این اے کا اصل کام نہیں ہے؟ تو یہ انفارمیشن 1400 سال پہلے کون جان سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اور اگر ابھی بھی غیر مسلموں کو اللہ کے وجود پر ایمان اور یقین نہیں ہے تو پھر ان کو متکبر یا جاہل ہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔